جلال الفر صاحب، میں آپ کی جانب اب آؤں گا. سلامتی کونسل میں جو ٹرمپ کا امن منصوبہ ہے اس کی حمایت میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے، انیشلی آپ بتائیے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مستقل امن اس قرارداد کے بعد جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب. سب سے پہلے آپ کو سلام ہے اور جنرل صاحب کو بھی سلام ہے، آپ کے ناظرین کو بھی. میں عمران بھائی دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیا اس میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تو کہوں گا کہ جو 20 نکات منصوبہ ہیں اس میں کئی مجھے نہ کسی کو امن نظر تو نہیں آ رہا. البتہ فلسطین کا جو ایشو ہے، فلسطین کا جو مسئلہ ہے، خاص طور پر غزہ کا، اس کو اور بھی مزید کمپلیکیٹڈ یعنی کمپلیکس کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس پر تعمیل کرنا، اس 20 نکات پر تعمیل کرنا، میں سمجھتا ہوں اور میری عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ ایک ممکن عمل نہیں ہے. اب پہلا جو نقطہ تھا قیدیوں کا جو تبادلہ ہے وہ تو وہ تو ہو گئی ہے. حالانکہ دوسری بات یہ بھی تھی کہ فلسطینی جو غزہ کے عوام کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ جنگ بند ہوئی ہے، بظاہر بند ہوا لیکن جنگ بند نہیں ہوئی ہے. یعنی 10 اکتوبر سے لے کر آج تک 19 جلال صاحب، واقعی جنگ بندی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی یا 65 اس کی خلاف ورزی اسرائیل نے ابھی تک آج کے دن تک کر چکا ہے. 250 لوگ مزید شہید کر چکا ہے. تو یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ سر جو کوئی جنگ بندی نہیں، کس نے کہا جنگ بندی ہوئی ہے؟ جنگ بند نہیں ہوئی ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں 10 اکتوبر سے لے کر اب تک 300 کے قریب شہادت ہوئی ہے. 10 اکتوبر سے لے کر آج 19 نومبر تک زخمیوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے. 10 اکتوبر سے لے کر ابھی تک غزہ کے عوام کو کھانا پینا خوراک مل نہیں رہا ہے. 10 اکتوبر سے لے کر آج 19 نومبر تک ابھی تک وہی غزہ کے عوام گسس رہے، مر رہے، ڈوب رہے، پانی کے اندر، بارش کے اندر، سردی کے اندر ہے. وہی اسرائیل کی مجھے اس بات بھی تعجب ہے، جب مذاکرات حماس اور اسرائیل کے درمیان امن کے مذاکرات چل رہا ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، منصوبہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے حماس کا جو ختم کرنے کا جو عمل وہ جاری ہے. ابھی بھی اسرائیل مختلف علاقوں میں انہوں نے زمینی آپریشن کی ہے حماس کے خلاف ہے، جس میں کچھ حماس لوگ بیچارے شہید بھی ہوئے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں عمران بھائی، 20 نکات آج بھی جنرل صاحب ماشاءاللہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی آپ مجھے بتائیں اس 20 نکات میں کہاں پر کہیں ذکر ہے کہ کوئی فلسطین آزاد ریاست کا ذکر؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں بھی بس صرف ایک چیز کو بس دکھانے کے لیے دنیا کو کہ جی ہم نے امن قائم کیا، ہم نے یہ کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. جنگ بند نہیں ہوا، اور نہ ہی غزہ کا اندر، مشرق وسطی کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے جب تک میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جب تک فلسطین خود مختار ریاست نہ ہو تو یہ امن قائم نہیں ہوگا. اور فلسطین آزاد ریاست کی جو بات ہے وہ اس 20 نکات میں تو شامل ہے ہی نہیں ہے. اچھا دوسری بات جو چیز جو قابل جنرل صاحب، یہ جو جلال الفر صاحب نہیں، میں ایک پوائنٹ اور میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں ایک پوائنٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں جنرل صاحب کو، میں بالکل موقع دے رہا ہوں. دیکھیں، اور سب سے تشویش بات یہ جو انٹرنیشنل فورسز کی باتیں ہو رہی ہے، جو وہاں پر ان کو بھیج دیا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ جانے ابھی تک نہ اس انٹرنیشنل فورسز کا کوئی ذکر ہے کہ یہ انٹرنیشنل فورسز ان کو کیا مینڈیٹ دیا جا رہا ہے. اب چاہو دوسری بات یہ بھی ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورسز کون سی ممالک ہیں، کون سے ممالک کی فورسز ہیں. بہت سی باتیں ہیں اپنا عمران بھائی جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، نہ ہمارا سامنے پکچر کلیئر ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب، جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہے، اچھا حماس نے اس جو غزہ منصوبے کی جو قرارداد ہے اسے انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اتنے شکوک و شبہات کیوں ہیں جب باقی دنیا کے دیگر ممالک، ثالث ممالک، جنہوں نے اتنے ممالک کے سربراہان نے اس پر دستخط بھی کیے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حال ہی میں جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان کا دورہ بھی امریکہ چل رہا ہے اور اس میں بھی اس متعلق بات بھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہائیسٹ لیول پر یہ چیز مٹیریلائز ہو سکتی ہے آنے والے دنوں؟ جنرل صاحب، جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہے، اچھا حماس نے اس جو غزہ منصوبے کی جو قرارداد ہے اسے انہوں نے مسترد کر دیا ہے.
اتنے شکوک و شبہات کیوں ہیں جب باقی دنیا کے دیگر ممالک، ثالث ممالک جنہوں نے اتنے ممالک کے سربراہان نے اس پر دستخط بھی کیے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حال ہی میں جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان کا دورہ بھی امریکہ چل رہا ہے اور اس میں بھی اس متعلق بات بھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہائیسٹ لیول پر یہ چیز مٹیریلائز ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں، اس خطے میں امن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کنسیڈرنگ دی پاسٹ کی ایک پوری ہسٹری ہے جس کی وجہ سے ذرا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹرڈ ہے. لیکن اس وقت جو عمران سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو جینوسائیڈل اپلیکیشن ہوئی ہے اسرائیل کی غزہ کے اندر، مطلب 70,000 تو چلے ہم کاؤنٹ آفیشیل کر رہے ہیں نا، آئی ایم شیور کہ یہ لاکھوں سے زیادہ شہادتیں ہوں گی، کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا ٹریس بیک. اٹس اے ہیوج نمبر جی اس 21ویں صدی میں. پہلے تو ہم سنتے تھے بڑے بڑے میسکرز ہوئے، لیکن یہ والا ہیوج ہے 21ویں صدی کے بیچ میں، اور وہ بھی ایک کانفلکٹ ایسے ریجن میں یہاں پہ اور بھی طاقتور مسلمان ملک بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ امپیکٹ کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے ہسٹری کی وجہ سے پیپل آر کانشیس. دیکھیں اسرائیل کے اندر جو رائٹ ونگ ہے اس نے پریشر کیا ہوا ہے، انڈر پریشر رکھا ہوا ہے نیتن یاہو کو. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو 2 اسٹیٹ جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے، اسٹیٹ ہوڈ کو مان ہی نہیں رہے وہ کہ یہاں پہ فلسطینین اسٹیٹ بن سکتے، وہ ان کے اوپر پریشر ہے. حماس جو ہے وہ کہتا ہے جب تک انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن کی اسٹیٹ نہیں بنے گی یا 2 اسٹیٹ سلوشن بھی جب تک سامنے نظر نہیں آئے گا، ہم اس وقت تک کیسے ڈسارم ہو سکتے ہیں، بیکاز شکوک و شبہات ہے. تو دیٹس وائی ابھی جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو کمیٹی فار پیس کی جو باتیں ہو رہی ہے، وہ ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سی اس طرح ایفرٹ کو ایک سٹارٹ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، پاکستان تو بڑا کلیئر ہے جی کہ ڈی ملٹرائزیشن کی ایسی کوئی اٹیمپٹ جس میں حماس کو ڈس آرم کرنا کوئی فنکشن ہو، کیونکہ ابھی کوشش انفارچونیٹلی یہ بھی ہو سکتی ہے، جو فیئرز ہیں مسلم کنٹریز کو خاص طور پہ پاکستان کے، کہ یہ نہ ہو کہ اسٹیبلائزیشن فورس کو جس میں مسلمان ممالک موجود ہو زیادہ نمبر میں، ان کو حماس کے ساتھ ان کی لڑائی شروع کروا دی جائے تو وہ اس کو ایک نئے کانفلکٹ کو ایک نئی شیپ دے دی جائے. دوز آر دا فیئرز. بٹ آئی تھنک جب اسٹیک ہولڈرز اس میں آ جائیں گے، امریکنز بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اور یہ کوئی جب بھی دیکھا جائے گا کہ جی اس طرف یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف یہ اسٹیپ فارورڈ نہیں ہو رہا، تو پروبیبلی اس کو روکا جا سکتا ہے. بٹ ایٹ لیسٹ کم از کم اس جینوسائیڈ کو اگر اب نہ روکا گیا تو آئی تھنک اس کے بعد تو پھر یہ اور امبولڈن ہو جائے گا. اور اگر امریکہ بھی اس کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن کے لیے، یا جیسے چائنا اور رشیا نے ابھی ابسٹین کیا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول جمپ انٹو دس کانفلکٹ، اتنے جلدی وہ آنا چاہیں گے. ابھی دیکھیں نا جب سیریا کا ہوا تو اس کے بعد پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ رشیا کوئی اپنا رول پلے کرے گا، اگریسو ڈپلومیٹک پولیٹیکل یا ملٹری رول کم از کم سیریا کے ڈیفنس میں، تو وہ انہوں نے نہیں کیا. دے ہیو ڈیسائیڈڈ. ہر کنٹری دیکھے عمران صاحب ان ریئل پالیٹکس اپنا انٹرسٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ جب تک انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ موریلٹی بھی نظر آئے گی آپ کو، پاپولر بھی. تو کدھر ہے چائنیز یا امریکہ رشین دیکھ لینا، وہ جو جینوسائیڈل ہوا ہے اس کا ایک حد تک ہی سپورٹ کر پا رہے ہیں فزیکلی آن گراؤنڈ، تو مر تو فلسطینی رہے. تو آئی تھنک ایک چانس دینا چاہیے پیس کو.